السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. کل ہم نے یونٹ نمبر 6 دا قائد's ویژن اینڈ پاکستان، قائد کا تصور اور پاکستان کا پیراگراف نمبر 1 یعنی کہ فرسٹ پیراگراف ہم نے ٹرانسلیٹ کیا تھا. آج ہم اس کا پیراگراف نمبر 2 اور 3 ٹرانسلیٹ کریں گے. اپنی اپنی بکس نکال لیں اور اسے دیکھیں اور اچھی طرح پڑھیں پہلے، پھر اسے اچھے سے آپ نے لرن کرنا ہے. پیراگراف نمبر 2 ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. دا ہول جرنی، پورا سفر، پورا جرنی سفر آف دا گریٹ لیڈر، عظیم رہنما کا. گریٹ عظیم، لیڈرز، لیڈر لکھا ہوا ہے، لیڈر کا مطلب ہوتا ہے رہنما، جبکہ پوسٹرافی ڈال کے ایس لگا دی ہے تو اس کا مطلب آنرشپ یہ ظاہر کر رہا ہے، پوزیشن شو کر رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے لیڈرز، رہنما کا، رہنما کی، اسٹرگل جدوجہد کا، فار کے لیے، اے سیپریٹ ہوم لینڈ ایک الگ وطن کے لیے، فار دا مسلمز مسلمانوں کے لیے، آف دا سب کنٹیننٹ بر صغیر کے، واز بیسڈ مبنی تھا، آن دا پیوٹ، پیوٹ بولتے ہیں محور پر، محور، ٹھیک ہے، محور مرکز، آف دا مسلم یونٹی مسلم اتحاد پر، اینڈ وننس اور یکجہتی پر، ایز اے نیشن قومی. The whole journey of the great leader's struggle for a separate homeland for the Muslims of the subcontinent. بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کے لیے اس عظیم رہنما کی جد و جہد کا پورا سفر was based on the pivot of the Muslim unity and oneness as a nation. مسلم اتحاد اور قومی یکجہتی کے محور پر مبنی تھا. اب اس پورے سنٹینس کا بامحاورہ ترجمہ سنیں. بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کے لیے اس عظیم رہنما کی جد و جہد کا پورا سفر مسلم اتحاد اور قومی یکجہتی کے محور پر مبنی تھا. ہی ٹاکڈ اباؤٹ، آپ بات کرتے اباؤٹ پاکستان، پاکستان کے بارے میں، ان سچ کلیئر ٹرمز، ایسے واضح انداز میں، دیٹ کہ اے کامن مین، ایک عام انسان، کوڈ انڈرسٹینڈ اٹ، اسے سمجھ سکتا تھا. ہی ٹاکڈ اباؤٹ پاکستان ان سچ کلیئر ٹرمز دیٹ اے کامن مین کوڈ انڈرسٹینڈ اٹ. آپ پاکستان کے بارے میں ایسے واضح انداز میں بات کرتے کہ عام انسان ہی اس کو سمجھ سکتا تھا. وی آر اے نیشن، ہم ایک قوم ہیں. ہی افرمڈ، آپ نے پرزور انداز میں کہا. 3 years before، 3 سال پہلے، دا برتھ آف پاکستان، پاکستان بننے کے. وی آر اے نیشن، ہی افرمڈ 3 years before دا برتھ آف پاکستان، ہم ایک قوم ہیں. آپ نے پاکستان بننے سے 3 برس پہلے پرزور انداز میں کہا. کیا کہا یہ آگے اس نے بتایا. ود آور اون ڈسٹنکٹیو کلچر اینڈ سویلائزیشن، ود کے ساتھ، آور اپنے، اون، آور اون ہمارے اپنے، ڈسٹنکٹیو منفرد، کلچر ثقافت، اینڈ سویلائزیشن اور تہذیب، ہمارے اپنے یا ہماری اپنی منفرد ثقافت اور تہذیب. لینگویج، کلچر بولتے ہیں ثقافت کو، سویلائزیشن تہذیب کو. لینگویج زبان، اینڈ لٹریچر اور ادب. آرٹ فن، اینڈ آرکیٹیکچر اور فن تعمیر. نیمز نام، اینڈ نومن کلیچر اور نام رکھنے کا فطری اصول. سینس آف ویلیوز، اقدار کا احساس. اینڈ پروپورشن اور تناسب. لیگل لاز، قوانین. اینڈ مورل کوڈز اور اخلاقی ضوابط. کسٹم، رواج. اینڈ کیلنڈر اور تقویم. ہسٹری، تاریخ. اینڈ ٹریڈیشن اور روایت. ایپٹیٹیوڈ، رجحان. اینڈ ایمبیشنز اور خواہشات ہیں. وی آر اے نیشن، ہم ایک قوم ہیں. ہی افرمڈ 3 years before دا برتھ آف پاکستان، پاکستان بننے سے 3 سال پہلے انہوں نے کہا، پرزور انداز میں کہا.
with our own distinctive culture and civilization, language and literature, art and architecture, names and name nomenclature, sense of values and proportion, legal laws and moral codes, customs and calendar, history and tradition, aptitude and ambitions. ہماری اپنی منفرد ثقافت اور تہذیب، زبان اور ادب، فن اور فن تعمیر، نام اور نام رکھنے کے فطری اصول، اقدار کا احساس اور تناسب، اور اخلاقی ضوابط، قوانین اور اخلاقی ضوابط، رواج اور تقویم، تاریخ اور روایت، رجحان اور خواہشات ہیں۔ ان شارٹ مختصراً وی ہیو ہم رکھتے ہیں، آور اون اپنا، ہمارا اپنا، ڈسٹنکٹیو منفرد یا جداگانہ، آؤٹ لک نظریہ آن لائف زندگی کے بارے میں۔ ان شارٹ وی ہیو آور اون ڈسٹنکٹیو آؤٹ لک آن لائف، مختصراً یہ کہ ہم زندگی کے بارے میں اپنا ایک الگ یا اپنا ایک جداگانہ نظریہ رکھتے ہیں۔ پیراگراف نمبر 3 ٹرانسلیٹ کرتے ہیں۔ دا آئیڈیالوجی آف پاکستان، نظریہ پاکستان واز تھا بیسڈ، مبنی، آن دا فنڈامنٹل پرنسپل، آن پر فنڈامنٹل بنیادی پرنسپل اصول، دیٹ کہ مسلمز مسلمان، آر ہیں، این ایک انڈیپینڈنٹ خود مختار، نیشن قوم۔ دا آئیڈیالوجی آف پاکستان واز بیسڈ آن فنڈامنٹل پرنسپل دیٹ مسلمز آر این انڈیپینڈنٹ نیشن۔ نظریہ پاکستان اس بنیادی اصول پر استوار تھا یا اس بنیادی اصول پر مبنی تھا کہ مسلمان ایک خود مختار قوم ہیں۔ اینی اٹیمپٹ، اینی کوئی اٹیمپٹ، کوشش، ٹو گیٹ دیم مرج، مدغم کرنے کی یا گم کرنے کی، دیئر ان کی نیشنل، قومی اینڈ پولیٹیکل اور سیاسی آئیڈینٹی، شناخت، ول بی کی جائے گی، اسٹرانگلی سختی سے، ریزسٹڈ مزاحمت، یعنی ریزسٹڈ کا مطلب کیا ہے؟ مزاحمت، یعنی کہ روکا جائے گا اسے۔ اینی attempt to get them merge their national and political identity will be strongly resisted۔ ان کی قومی اور سیاسی شناخت مدغم کرنے، گم کرنے کی کسی بھی کوشش کی سختی سے مزاحمت کی جائے گی۔ اب اس پورے پیراگراف کو میں ایک دفعہ پھر دونوں پیراگرافس کو ایک باری بار جو ہے میں ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں، آپ نے اچھی طرح سن لینا ہے۔ پیراگراف نمبر 2 کی ٹرانسلیشن ایک دفعہ سن لیں۔ بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کے لیے اس عظیم رہنما کی جد و جہد کا پورا سفر مسلم اتحاد اور قومی یکجہتی کے محور پر مبنی تھا۔ آپ پاکستان کے بارے میں ایسے واضح انداز میں بات کرتے کہ ایک عام آدمی بھی اس کو سمجھ سکتا تھا۔ ہم ایک قوم ہیں، آپ نے پاکستان بننے سے 3 برس پہلے پرزور انداز میں کہا۔ ہماری منفرد ثقافت اور تہذیب، زبان اور ادب، فن اور فن تعمیر، نام اور نام رکھنے کے فطری اصول، اقدار کا احساس اور تناسب، قوانین اور اخلاقی ضوابط، رواج اور تقویم، تاریخ اور روایت، رجحان اور خواہشات ہیں۔ مختصراً یہ کہ ہم زندگی کے بارے میں اپنا ایک جداگانہ نظریہ رکھتے ہیں۔ اب پیراگراف نمبر 3 دیکھیں۔ نظریہ پاکستان اس بنیادی اصول پر مبنی تھا کہ مسلمان ایک خود مختار قوم ہے۔ ان کی قومی اور سیاسی شناخت مدغم کرنے کی کسی بھی کوشش کی سختی سے مزاحمت کی جائے گی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج آپ نے جو ہے پیراگراف نمبر 2 اور 3 ٹرانسلیٹ کیا ہے، تو کل ہم انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کر لیں گے۔ پیراگراف نمبر 4 اور لاسٹ جو پیراگراف ہے 5، یہ دونوں پیراگرافس ہم کل ٹرانسلیٹ کریں گے۔ تو آپ نے اچھی طرح اسے جو ہے پڑھنا ہے، اچھی طرح لرن کرنا ہے، اور اس دونوں پیراگرافس میں جو مشکل الفاظ ہیں، جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں، ان کے میننگ جو ہیں، کوئی بھی ڈیفیکلٹ ورڈ دیکھ لیں، کوئی سے 5 سے 7، 5 یا 7 جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں، ان کے میننگ جو ہے آپ نے اپنی نوٹ بکس میں لکھنے ہیں۔ یہ آپ کی ڈائری ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔